أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ مسجد کے مرکزی گنبد میں اس وقت تلاوت کی جا رہی ہے اور ہم یہاں دائیں جانب دور آ چکے ہیں، لیکن آواز آپ صفائی کے ساتھ سن سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں کوئی پنکھا نہیں ہے، یہاں پر کوئی لائٹ نہیں ہے، لیکن یہاں روشنی بھی ہے اور روشنی کے ساتھ ساتھ ٹھنڈک بھی ہے۔ یہاں پر ہمیں گرمی کا بالکل بھی احساس نہیں ہو رہا ہے۔ سندھ کا تاریخی شہر ٹٹا کراچی سے 100 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ یہاں نیشنل ہائی وے کے ذریعے بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ہائی وے سے 500 میٹر کی دوری پر سجاور روڈ پر واقع یہ مسجد مغل فن تعمیر کا عمدہ نمونہ ہے۔ مسجد کے بیرونی احاطے میں خوبصورت باغیچہ یہاں کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں جو انڈیا کے شہر آگرہ میں تاج محل میں اپنی ملکہ ممتاز محل کے پہلو میں دفن ہے، ان کی ایک نشانی سندھ کے تاریخی شہر ٹٹا میں موجود ہے۔ شاہ جہاں مسجد اور ہم اس وقت مسجد کے اندرونی احاطے میں موجود ہے۔ یہ باہر جو باغیچہ بنا ہے، ہم یہاں سے گزر رہے ہیں اور مسجد کا جو اندرونی ہال ہے ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ شاہ جہاں مسجد کے اندرونی احاطے میں باہر کی طرف جو باغیچہ ہے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس کو سجایا گیا ہے۔ مسجد کے گنبد کی طرف جو اندرونی داخلی دروازہ ہے یہاں پر بھی تالاب ہے اور جو بیرونی دروازہ ہے یہاں پر بھی تالاب ہے۔ اسی طرح دائیں اور بائیں بھی تالاب بنے ہوئے ہیں، لیکن تالابوں میں اس وقت پانی موجود نہیں ہے۔ البتہ یہاں جو باغیچہ تیار کیا گیا ہے چاروں اطراف ہریالی ہے، بلند درخت ہے، اسی طرح یہاں پر خوبصورت پھولدار پودے بھی لگائے گئے ہیں۔ انتہائی محنت کے ساتھ یہاں پر کام کیا گیا ہے۔ شاہ جہاں مسجد بادشاہ شاہ جہاں کے نام سے منسوب ہے، اس کو جامع مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 1644 عیسوی سے 1647 عیسوی کے دوران یعنی 3 سال کے عرصے میں یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے۔ شاہ جہاں مسجد پر 375 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ سرد و گرم حالات کے باوجود یہ مسجد اپنی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ مسجد کے اندرونی ہال میں داخلی دروازے 3 ہیں۔ مرکزی دروازہ تو اس وقت بند ہے، البتہ دائیں جانب اور بائیں جانب 2 دروازے یہاں پر موجود ہیں۔ ہم یہاں سے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ ہے مسجد کا اندرونی دروازہ، لکڑی کا دروازہ ہے، قدیمی دروازہ ہے، اس پر جس طرح کے کام ہوا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی یہاں وضو خانہ ہے۔ اگرچہ اب یہاں پر نلکے موجود ہیں، نلکے لگے ہوئے ہیں، لیکن کسی وقت یہاں تالاب ہوا کرتا تھا، حوض تھا، حوض سے ہی وضو کیا جاتا تھا۔ یہاں پر پانی بھرا رہتا تھا اور نیچے یہاں نشستیں بنی ہوئی تھی، جس طرح اب بھی یہاں پر نشستیں موجود ہیں۔ یہاں افراد بیٹھا کرتے تھے جو وضو بنانے کے لیے یہاں آتے تھے، تو وضو اسی حوض کے پانی سے بنایا جاتا تھا۔ اب یہاں پر نلکے لگا دیے گئے ہیں۔ مسجد شاہ جہاں میں ایک وسیع صحن ہے، یہ اس صحن کا درمیانی حصہ ہے۔ اس جانب قبلہ ہے، یہاں پر بھی گنبد بنا ہے اور عقب میں جو داخلی دروازہ ہے مشرق کی طرف یہاں پر بھی گنبد موجود ہے۔ اسی طرح دونوں اطراف دائیں اور بائیں بھی 2 چھوٹے گنبد تعمیر کیے گئے ہیں۔ ان 4 جو مرکزی گنبد ہے یا جو بڑے گنبد ہے، ان گنبدوں کے ساتھ ساتھ چاروں اطراف 2 گیلیاں بنی ہے اور اس میں چھوٹے گنبد بنے ہوئے ہیں۔ ان تمام گنبدوں کو اگر شمار کیا جائے، جو کبھی میں نے شمار تو نہیں کیا، بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ٹوٹل 100 گنبد بنے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس مسجد کو 100 گنبد والی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد شاہ جہاں کے مرکزی گنبد میں داخل ہوتے ہیں، یہ وہ حصہ ہے جہاں پر مصلی بچھا ہوتا ہے، یعنی امام صاحب یہاں موجود ہوتے ہیں۔
یہاں پہ آپ آواز دو، دوسرے بندوں کو بھیجو گنبد میں جائیں، بالکل یہ آواز وہاں سے سنائی جاتی ہے. یہاں پر برنر ایکو سسٹم ہے. اگر یہاں پہ ہم کھڑے ہو کر اس زمانے میں امام قرات کرتا تو یہ آواز سارے گنبد سے گونج کر اینڈ تک بغیر اسپیکر کے سنائی جاتی تھی. اگر آپ یہاں پر قرات کریں گے، ہم اس تو کو آپ- ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں کہ اب بھی یہاں پر وہ آواز گونجتی ہے. ہاں، آپ کسی بھی گنبد میں جائیں، یہاں سے تلاوت کرتا ہوں، آپ سن بھی سکتے ہیں ریکارڈ کر کے. جی، آپ یہاں تلاوت شروع کریں، میں کچھ فاصلے پر پچھلی جانب جاتا ہوں. آپ کر لیجئے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مسجد کے مرکزی گنبد میں اس وقت تلاوت کی جا رہی ہے اور ہم یہاں دائیں جانب دور آ چکے ہیں، لیکن آواز آپ صفائی کے ساتھ سن سکتے ہیں. وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. گنبد پر جس طرح کا کام ہوا ہے، اس کے اندرونی حصے میں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، انتہائی نفاست کے ساتھ اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہاں جس طرح کے نقش و نگار ہے یا جو ٹائل یہاں پر استعمال کیے گئے ہیں، اس کی صفائی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. مسجد میں پرندے بھی موجود ہیں اور پرندوں کی آواز آپ سن رہے ہوں گے. بہت ہی خوبصورت آواز گنبدوں سے سنائی دے رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ان گنبدوں میں نہ تو اس موقع پر کوئی لائٹ آن ہے اور نہ ہی یہاں پر پنکھے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ یہاں پر سخت گرمی ہے، گرمی کا مہینہ ہے اور انٹیریئر سندھ میں خاص طور پر ٹٹا یا اس جانب کے جو شہر ہے، یہاں پر گرمی بھی انتہائی زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہمیں مسجد کے اندرونی احاطے میں جہاں یہ گنبد بنے ہیں، جہاں یہ گیلری ہے، گرمی کا احساس نہیں ہو رہا ہے. یعنی یہاں پر ہوا کی سرکولیشن اور روشنی کا گزر مناسب بندوبست کیا گیا ہے. آج سے 4 صدیہ قبل جو تعمیرات ہوتی تھی، جو فن تعمیر تھا، یہ اس کا ایک عمدہ نمونہ ہے. ہوا کی کراسنگ کے لیے یہاں پر منفرد کام ہوا ہے. آپ دیکھیے یہاں پر جالی ہے، جالی کے ساتھ جب یہاں ہوا اندر داخل ہوتی ہے تو کراس کرنے کے لیے یہ گیلری اگرچہ سیدھی ہے، لیکن سینٹر میں 2 مقامات ایسے آتے ہیں جہاں پر اس میں موڑ دیا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ گیلری، اس میں موڑ ہے. جیسے ہی یہاں اس موڑ سے آپ گزریں گے، سامنے کی گیلری میں بھی اسی طرح کا موڑ ہے. یعنی ہوا جب اس دیوار سے ٹکراتی ہے تو ٹکرا کر اس جانب بڑھتی ہے اور دوسری طرف بھی اسی طرح کا ایک موڑ بنایا گیا ہے تاکہ ہوا اس میں کراس ہوتی رہے. یہاں ایک دروازہ ہے اور کچھ سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہی ہے، لیکن دروازہ اب بند ہو چکا ہے. آپ سیڑھیاں یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہ دروازہ یہاں سے بند ہے. چونکہ یہ اوپر چھت پہ جانے کا راستہ ہے تو اس کو فی الحال بند کر دیا گیا ہے، ہم اوپر نہیں بڑھ پا رہے. مسجد کے مشرقی دروازے کے پاس جو گنبد ہے وہ بھی انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ڈیزائن ہوا ہے. یہ وہی گنبد ہے جہاں اس وقت 5 وقت باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے. یہاں نماز جو اوقات کار ہے اس کی گھڑیاں بھی لگائی گئی ہے. اسی طرح اس مقام پر اب ساؤنڈ سسٹم بھی لگا دیا گیا ہے جدید دور کے تحت یہاں، تاکہ آواز جو ہے وہ شہر بھر میں اذان کی آواز سنائی دی جا سکے. پنکھے بھی رکھ دیے گئے ہیں لیکن پنکھوں کی ضرورت یہاں محسوس نہیں ہو رہی ہے. اس موقع پر میں یہاں موجود ہوں، دونوں اطراف سے ہوا بھی لگ رہی ہے اور اسی طرح
روشنی بھی آ رہی ہے۔ مسجد شاہ جہان عبادت گاہ ہے، یہاں پر 5 وقت باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ نماز باجماعت کا وقت تو نہیں ہے، لیکن ہم یہاں پر تحیت المسجد کی 2 رکعتیں ادا کریں گے۔ یہ مسجد کا حق ہے، آپ جب بھی یہاں پر آئے اس کو پکنک پوائنٹ کی نظر سے نہ دیکھیں۔ یہ عبادت گاہ ہے، آپ یہاں پر نماز، تلاوت، ذکر و اذکار کریں جو مسجد کا حق بنتا ہے۔ یقیناً یہ خوبصورت مسجد ہے، آپ کی اس کی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں، جو فن تعمیر ہے 4 صدیہ قبل جس خوبصورتی کے ساتھ اس مسجد کو ڈیزائن کیا گیا، آپ اس کو سراہ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر عبادت کرنا نہ بھولیے گا، اور جو مسجد کا تقدس ہے اس کا خصوصی خیال رکھیے گا۔